بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ عربی لغت میں معراج ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے، اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ ابن منظور لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322۔ روایات اور تفسیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف اور پھر اپنے وطن لوٹ آنے کے جسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ اسراء کی پہلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسافت خدا کی نشانیاں دیکھنے کا پیش خیمہ بنی۔ مذکورہ آیت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سفر کے دوسرے مرحلے کی عکاسی سورۃ نجم کی ابتدائی آیات میں اس طرح کی گئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج کیوں کروائی گئی؟ اس سلسلے میں معراج کی حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک سٹوری 786 کو سبسکرائب کریں، اور میں قاری محمد اقبال نوری آپ سے مخاطب ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں ارباب فکر نے سفر معراج کی بیان فرمائی ہیں، مگر حقیقت حال اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان حکمتوں سے دل جوئی محبوب سے لے کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک منشاء ایزدی کے کئی پہلو انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ معاشرتی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کرب سے گزرنا پڑا۔ بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق حقیقی سے جا ملی۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پاس بلا کر سارے غم، دکھ اور پریشانیاں دور کر دی جائیں اور اپنا دیدار کروایا جائے۔ جب محبوب حقیقی کا چہرہ سامنے ہوگا تو سارے غم و تکالیف اور مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ گویا اللہ رب العزت معراج پر بلا کر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے کہ اگرچہ دنیا میں یہ کافر تمہیں تنگ کرتے ہیں اور مصائب و آلام اور آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا نہ کریں، کیونکہ ہماری پیار بھری آنکھیں آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ دوسری حکمت، عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اور امت کی بخشش کی نوید سنائی، اور 50 نمازوں کا تحفہ بھی شب معراج کو عطا کیا، اور فرمایا محبوب تیری امت دن میں 5 نمازیں ادا کرے گی،
مگر اس کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تیسری حکمت، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز بہت سے واقعات پیش آئے جس کی بشارت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عیسائی پیشواؤں نے بھی دی، جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ عیسائی پیشوا جو مسجد اقصیٰ کا بہت بڑا پادری تھا، اس نے کہا، میری عادت تھی کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے ترخانوں کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا، اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً اس نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 سے لیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے شب معراج کے واقعات کا تذکرہ کیا تو کفار مکہ نے مختلف سوالات کر کے شہادتیں طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں فلاں بن فلاں کے قافلہ پر بھی گزرا، ان کا ایک اونٹ میری وجہ سے بد کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان سے دریافت کر لینا۔ دوسری شہادت، کفار مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلہ کے بارے میں پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس قافلہ پر مقام تنعیم پر گزرا ہوں۔ کفار قریش نے کہا کہ وہ قافلہ کیا چیزیں لاد کر لے جا رہا تھا، اس کی حیت کیا ہے اور ان میں کون کون لوگ ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی حیت وضاحت فرمائی کہ اس قافلہ کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر دھاری دھار 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں اور سورج نکلتے ہی وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ کفار قدا پہاڑ پر آ بیٹھے اور انتظار کرنے لگے کہ سورج نکلتے ہی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، نعوذ باللہ۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، خدا کی قسم سورج نکل آیا۔ دوسری طرف ان کے ہی ایک آدمی نے کہا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا، اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے۔ لہٰذا بالکل اسی طرح تھا جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود کفار ایمان نہ لائے۔ معراج کی حکمتیں اور اس کے عملی شواہد کے بعد اس کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے۔ ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ رجب کی پہلی تاریخ کو سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ 27ویں شب کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور 28ویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ عجائب المخلوقات صفحہ نمبر 45 سے یہ واقعہ لیا گیا۔ اور
اب ہم رجب کی 27ویں شب کی فضیلت اور اس کے نیک اعمال کو بیان کرتے ہیں۔ عبادات کون کون سی کی جاتی ہیں؟ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 رکعتیں پوری ہونے پر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور پھر دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 اور حدیث نمبر 3812۔ رجب کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک بمشاہدۃ اسرار المحبین وبالخلوۃ التی خصصت بها سید المرسلین حین اسریت به لیلۃ السابع والعشرین ان ترحم قلبی الحزین وتجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ اور رجب کا خصوصی وظیفہ روزانہ 1200 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا چاہیے، اور رجب کے روزے کا ثواب بھی سنیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 3800۔ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 3802۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے تو یہ اس کے لیے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 648۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 3811۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اور بڑی امانت داری کے ساتھ آپ تک حضور کا دین پہنچایا جاتا ہے، تو یہ بھی دین کی ایک خدمت ہی ہے کہ آپ سنیں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی نیکی کا پیغام پہنچ جائے۔